ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بات ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ کہا جیل میں بیٹھا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، اس کا بیانیہ اب نہیں چلے گا۔ وہ ذہنی مریض فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ تم ہو کون یہ کہتے ہیں فوج نہیں فرد واحد کے خلاف ہے؟ ہم ایک ادارہ ہے، اس کا باپ بھی فوج میں درار نہیں ڈال سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اپنی اولادوں کو اس فوج میں بھیجو، انہیں تو باہر رکھا ہوا ہے، اپنی اولاد کو خوارج اور بھارتی فوج کے آگے بھیجو۔ ماضی کے سیاستدانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو یہ شخص کر رہا ہے۔ جو ہم نے آج کہا پہلے کبھی نہیں کہا، جو انہوں نے کیا وہ بھی پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ اب انہیں بغیر کسی لحاظ کے جواب دیا جائے۔ ایک کریپنگ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا جو محور ہے دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے۔ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت، پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے۔ وہ تم ہو کون؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ وہ یہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، آپ بھی ٹھیک۔ جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو امریت۔ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جب تک پاکستان ہے اور پاکستان کی فوج رہے گی، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، ہم فرد واحد کے خلاف۔ You belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines. You cannot. We are one entity. لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے، اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتے۔ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے؟ جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ Don't try to mix apples and oranges. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا اتنے واضح طریقے سے۔ ہاں، کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے، آگے بھی یہ کریں گے۔ No, we have not done this before and we will not do it again. Now there is a time that we need to، جو میں نے کہا نا bare knuckle، ہمیں بتانا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، بانی کی اب جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں۔ جیل میں بیٹھا شخص کنفیوژن کا شکار ہے، جیل مینوئل کلیئر ہے، ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، دو بھارتی چینلز پر ملک کے خلاف بات کرتی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر بہت تماشا لگ گیا، اب ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر آئے تو کارروائی ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے جیل میں جو میگا کرپشن کے کیس میں جیل میں ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ تو مذاکرات ہوں گے یا مذاکرات بھی ختم؟ عمران خان کے ساتھ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مائنس عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں، اب اٹس آئیدر پاکستان اور عمران خان۔ اینٹی فوج بیانیہ، یہ دشمن کا بیانیہ ہے۔ ان کے بیان انڈیا میں کیوں چلتے ہیں، افغانستان میں کیوں چلتے ہیں، ان کی بہنیں انڈیا اور افغانستان کو انٹرویوز کی دیتی ہیں، یہ تمام چیزیں ثابت ہیں۔ ہی از اے رسک ٹو نیشنل سیکورٹی، ایبسولوٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو ملاقات بند، کوئی ملاقات اب جیل کی نہیں ہوگی۔ جیل مینوئل، جیل رولز کے اندر آپ سیاسی گفتگو اندر نہیں کر سکتے، آپ اندر ریاست کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، تینوں بہنوں کو، کہ انڈین چینلز پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات کرنا، نہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے دیں گے سچویشن باہر۔ یہ آئے پرچے ہوں، گرفتاریاں ہوں گی، اور کوئی جیل کے باہر تماشا نہیں لگ سکے گا۔ پوچھ رہی ہوں، بین لگے گا؟ آپ نے کہا بین نہیں لگے گا، پارٹی سے پرابلم نہیں ہے، عمران خان صاحب سے پرابلم ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بین نہیں لگے گا۔ اچھا، پاسبلٹی۔ میں نے یہ کہا کہ یہ ایک لیگل ایشو ہے، اس پہ ایک بات چیت ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ اس ذہنی مریض نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا۔ پہلے کہتا تھا کہ بیرون ملک پاکستانی ملک میں پیسہ نہ بھیجیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، آئی ایم ایف کو خط لکھا معاہدہ نہ کریں تاکہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، سول نافرمانی کی تحریک چلائے، بجلی کے بل جلائے تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جیل میں بیٹھا شخص کبھی کہتا ہے اس کی فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے مارکہ حق میں بھارت کی 8 گنا بڑی فوج کو شکست دی. یہ ایجنڈا صرف اس کا ہو سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے فوج دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی عوام کی ڈھال نہ بنے. کس پیٹرن میں بیانیاں بنا رہے ہیں؟ پہلے بیانیاں بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا عزت اللہ, اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Anyone in Pakistan will have that agenda. That agenda can only come from someone sitting in there. Someone sitting and guiding that. جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے, جو جانیں دے رہی ہے, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں ہو سکتا, اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں. بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. بانی کی اب جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. جیل میں بیٹھا شخص کنفیوژن کا شکار ہے. جیل مینوئل کلیئر ہے. ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. دو بھارتی چینلز پر ملک کے خلاف بات کرتی ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر بہت تماشا لگ گیا, اب ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. اڈیالہ جیل کے باہر آئے تو کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. ایک شخص ہے جیل میں جو میگا کرپشن کے کیس میں جیل میں ہے, وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. تو مذاکرات ہوں گے یا مذاکرات بھی ختم؟ عمران خان کے ساتھ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر مائنس عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں, اب اٹس آئیدر پاکستان اور عمران خان. اینٹی فوج بیانیاں, یہ دشمن کا بیانیہ ہے. ان کے بیان انڈیا میں کیوں چلتے ہیں, افغانستان میں کیوں چلتے ہیں, ان کی بہنیں انڈیا اور افغانستان کو انٹرویوز کی دیتی ہیں. یہ تمام چیزیں ثابت ہیں. ہی از اے رسک ٹو نیشنل سیکورٹی. ایبسولوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ملاقات بند, کوئی ملاقات اب جیل کی نہیں ہوگی. جیل مینوئل, جیل رولز کے اندر آپ سیاسی گفتگو اندر نہیں کر سکتے. آپ اندر ریاست کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتے. آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کو لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, تینوں بہنوں کو, کہ انڈین چینلز پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات کرنا, نہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے دیں گے سچویشن باہر. یہ آئے پرچے ہوں, گرفتاریاں ہوں گی, اور کوئی جیل کے باہر تماشا نہیں لگ سکے گا. پوچھ رہی ہوں, بین لگے گا, آپ نے کہا بین نہیں لگے گا. پارٹی سے پرابلم نہیں ہے, عمران خان صاحب سے پرابلم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بین نہیں لگے گا. اچھا, پاسبلٹی. میں نے یہ کہا کہ یہ ایک لیگل ایشو ہے, اس پہ ایک بات چیت ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں. اس ذہنی مریض نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا. پہلے کہتا تھا کہ بیرون ملک پاکستانی ملک میں پیسہ نہ بھیجیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. آئی ایم ایف کو خط لکھا معاہدہ نہ کریں تاکہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. سول نافرمانی کی تحریک چلائے, بجلی کے بل جلائے تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جیل میں بیٹھا شخص کبھی کہتا ہے اس کی فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے مارکہ حق میں بھارت کی 8 گنا بڑی فوج کو شکست دی. یہ ایجنڈا صرف اس کا ہو سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے فوج دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی عوام کی ڈھال نہ بنے. کس پیٹرن میں بیانیاں بنا رہے ہیں؟ پہلے بیانیاں بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا عزت اللہ, اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Anyone in Pakistan will have that agenda. That agenda can only come from someone sitting in there. Someone sitting and guiding that. جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے, جو جانیں دے رہی ہے, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں ہو سکتا, اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں. وزیر دفاع خالد آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا پر جو بات چیت کی وہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی. آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کبھی نہیں کیا. رہنما پی ٹی آئی بول چکے بانی نہیں تو پاکستان نہیں. ملک سے باہر بیٹھے لوگ سوشل میڈیا پر پاکستان اور پاک افواج کے خلاف باتیں کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, کوئی مذمت نہیں کرتا. ان لوگوں نے 9 مئی کیا جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا. یہ جو زہر آلود ماحول ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. اسی کا فطری رد عمل آیا ہے
जो मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब की हमशीरा ने इंडियन मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। मैं समझता हूँ कि ये एक टिपिंग पॉइंट आया है। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह कन्फ्रंट जो है इमरान खान साहब को नहीं। इनके एक MNA है शंदाना गुलजार, उन्होंने ये नारा गाया जिसकी आज तक किसी ने मजम्मत नहीं कही कि पाकिस्तान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर वो इस नारे से इख्तलाफ करते हैं तो उसको कंडेम करें, उसको डिसोन करें। किसी ने नहीं किया। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, वो बात पाकिस्तान के खिलाफ होती है, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ होती है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के खिलाफ होती है। माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। कभी किसी ने, पंजाबी में कहते हैं कि पोले अल्फाज में किसी ने उनको कंडेम करने की कोशिश नहीं की। मुझे बताएं कि फौजी तनसीबात के ऊपर या कंटोनमेंट के ऊपर या कोर कमांडर के घर के ऊपर 78 साल तारीख में किसी सियासी पार्टी ने हमला किया था? आपने शहीदों के मुजस्समे मिसमार किए, आपने डांस किया। ये तो दुश्मन करता है। ये सारा माहौल जहर आलूद किया है, वो PTI ने जहर आलूद किया है। अगर आज जो है जबान जो बोली गई है वो इसलिए मैं उसको कहूंगा ठीक बोली गई है। ये अल्टीमेट कुदरती और फितरी जो है रद्द अमल था जो आज दिया गया है। बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती है। ये इश्तियाल अंगीजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ माइनस बानी PTI नहीं बल्कि माइनस एवरीवन होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा फादर पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत ज़रूरी है। कि PTI के जो लोग हैं घटिया बातें करने वाले तसादुम के लिए लेके चल रहे, उसको भी जेल की काली कोठरी में ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। ऐसी खुदकुशी की तैयारी हो रही है। माइनस एवरीवन होंगे। अब बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के बुजदिल भगोड़े जो छुपे हुए KPK के अंदर पंजाब से, वो वीलॉगर्स नेशनल इंटरनेशनल, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बात करने वाले, उन सब की लिस्ट आप बना लें और उस पे मंडे ऑनवर्ड टिक होना शुरू कर दें। रंग देना चाहते हैं जबान की बुनियाद पे और खुदकुशी सियासी इसलिए करना चाहते हैं कि इनको पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन तलवार इसलिए लटकी हुई है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि CM अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ये लसानी बुनियाद पे इसका ड्रामा कर रहे हैं। इस दौराए पे ला कर ये चाहते हैं एक क्लैश हो, उस क्लैश के अंदर ये सियासी खुदकुशी करें, शहीद हो और गवर्नर राज लगे और ऑपरेशन हो। और जिनको ये करनी है लसानी बुनियाद पे एक आग लगानी है, हिंदुस्तान का बकिया काम करने की कोशिश नाकाम करनी है, तो उसका जवाब आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और अब आपको बताएं कि आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की इजाज़त देता है। फ़ौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं देता। किसी को फ़ौज के खिलाफ बोलने नहीं देंगे, DG ISPR ने वाज़े कर दिया। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाजत है। ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा? ये बयानिया चलता है। ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट पूरा ऑन करते हैं। जो ये बयानिया इस बयानिया को फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया। ज़ैनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट की। एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चला। असल बयानिया किसने दिया? उस ज़ैनी मरीज ने। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये उनके जर्नलिस्ट रिपब्लिक TV, इंडिया टुडे, NDTV, फर्स्ट पोस्ट सब आएंगे। इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। सुने जरा, कहाँ बैठी है? इंडिया TV पे। ये सारे के सारे ये सारे बाजमात और इनके खानदान भी नहीं बचेंगे। 6-6, 8-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाए। इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे? एक ही वजह, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल, पाकिस्तान की फौज के सरबराह के खिलाफ बात कर, ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात है। ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तानी अवाम को फ़ौज के खिलाफ भड़काएं। यही फ़ौज है जो दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान खड़ी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जो अपनी फ़ौज पर हमला करता है क्या वो किसी और फ़ौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहता है? रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, आपकी सियासत होगी, हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की फौज से दूर रखें। हमें इसमें ना घसीटें। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स। आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें।
اس فوج کے بارے میں کسی کی رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, اینڈ اف دیٹ از اے کنسٹرکٹیو آبزرویشن, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, یو آر مور دین موسٹ ویلکم, بٹ دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خارجین کے اور دہشت گردوں کے اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ واٹس ہز ڈیزائن, وائی از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ ہمیں بھی کلیئر ہے, پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یا اس سے مذاکرات کے امکانات نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی. بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو, کہا بانی پی ٹی آئی صورتحال کو خرابی کی جانب لے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کی تائید صرف حکومت نہیں بلکہ ہر پاکستانی کر رہا ہے. جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے, جو کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں. مذاکرات کے لیے آپ لوگ اب بھی تیار ہیں یا نہیں؟ جی, اس کے امکانات نہیں ہیں. حساس ادارے کے متعلق اگر آپ اس قسم کی مہم جوئی کریں گے اور اس حساس ادارے کی جو کمانڈ ہے اس کے متعلق آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. جو وہ بات کرتے ہیں اس کی انڈین میڈیا تائید کرتا ہے, جو انڈین میڈیا بات کرتا ہے اس کی ان کا ٹویٹر جو ہے وہ تائید کرتا ہے. حکومت کی طرف سے 5 ڈے ڈیلے ہوا, نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے ہوا؟ جی بالکل ڈیلے نہیں ہوا, لیکن باہر بیٹھے لوگوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں, اب دیکھیں یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے, ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. گورنر راج کے پی کے میں کیا لگایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے, لیکن اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی, جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر مٹھائی تقسیم کی گئی. راولپنڈی پریس کلب کے باہر منعقدہ تقریب میں شرکاء کی جانب سے چیف آف ڈیفنس فورسز کے حق میں نعرے بازی کی گئی. وائس پریزیڈنٹ ایکس سروس مین سوسائٹی میجر ریٹائرڈ خضر خان زادہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں. جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے 1 گھنٹے میں دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی. ہم وزیر اعظم کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں. سی ڈی ایف سے مطالبہ ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے ہر فوجی کو گرفتاری کا اختیار دیں. کوارڈینیٹر ایکس سروس مین سوسائٹی عزیز اوان نے کہا کہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو واپس لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. مالیاتی نمائندوں پر مشتمل اپوزیشن کی سانحہ نیپا سے متعلق کمیٹی نے نیپا چورنگی کا دورہ کیا اور کراچی ٹرانس واٹر بورڈ کے نمائندوں کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے تفصیلی حقائق کے ساتھ دوبارہ طلب کر لی. فیض اللہ خان کی رپورٹ. سانحہ نیپا کے لیے بلدیاتی نمائندوں کی کمیٹی اپوزیشن لیڈر سٹی کاؤنسل سیف الدین ایڈوکیٹ کی سربراہی میں نیپا چورنگی پہنچ گئی. وہاں کام کا جائزہ لیا اور جائے حادثہ کا دورہ کیا. سیف الدین ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ٹرانس کراچی اور واٹر بورڈ کے نمائندے کوئی ٹھوس وضاحت پیش نہیں کر سکے. کوئی کوارڈینیشن کا نظام ان اداروں کے درمیان نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ پروجیکٹ لیٹ ہو رہا ہے. یہاں کے سارے لوگ اس مصیبت کو بھگت رہے ہیں. خدا کے لیے ان معاملات کو سنجیدگی سے لیں. اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر, لیکن ان کا یہ بدترین حال ہے. پوری کراچی کے اندر چاہے وہ گلی ہو یا محلہ ہو یا مین روڈ ہو, جو بھی ذمہ داری سیوریج کی ہے وہ واٹر بورڈ کی ہے. پوری کراچی میں کوئی گٹر کھلا ہے واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے. نیپا چورنگی جائے حادثے پہ کام جاری ہے اور سیوریج کی لائنز بچھائی جا رہی ہیں, مگر اس دوران بھی کچرا چننے والے بچے وہاں موجود ہیں جو کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. اپوزیشن نمائندوں کا کہنا تھا کہ جب تک کراچی میں کام کرنے والے مختلف محکموں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہوگی, شہریوں کے مسائل میں کمی کا کوئی امکان نہیں. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. لاہور سے خبر ہے جہاں پر اقبال ٹاؤن اور چونگ میں CCD نے کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں.
لاہور میں کارروائی کی گئی ہے۔ CCD کی جانب سے چونگ میں 2 مبینہ مقابلے ہوئے، مقابلے میں 3 ملزم ہلاک ہو گئے ہیں۔ CCD حکام کے مطابق چونگ میں مبشر اور عدنان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے کہ ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ اقبال ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ملزم عبد الرحمان ہلاک ہوا۔ کراچی کے علاقے گجری میں نورانی مسجد کے قریب گھریلو جھگڑا ہوا جس میں شوہر بیوی اور بیٹی پر چھری کے وار کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ چھری کے وار سے 45 سالہ کلثوم موقع پر جبکہ 12 سال کی مریم اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ سوئی میں وڈیرا نور علی چاکرانی نے 100 سے زائد ساتھیوں کے ہمراہ ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ خصوصی تقریب میں ہتھیار رکھ کر پاکستان کا پرچم اٹھایا، وفاداری کا حلف بھی اٹھایا۔ تقریب میں میر آفتاب احمد بگٹی اور بگٹی قوم کے دیگر معززین بھی موجود تھے۔ ٹاؤن چیئرمین عزت اللہ امان بگٹی نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور اسے علاقے میں اتحاد، استحکام اور ترقی کی علامت قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر میر آفتاب احمد بگٹی نے پہاڑوں میں موجود دیگر افراد سے اپیل کی کہ وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہوں اور ڈیرہ بگٹی کے امن و خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ 2 سال قبل ضبط کیے گئے 51 ٹن چلغوزے کی نیلامی کے خلاف چلغوزہ ایسوسی ایشن نے احتجاج کرتے ہوئے شارع قراقرم پر دھرنا دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل ضبط کیا گیا چلغوزہ نیلام کر دیا گیا۔ حکومت گلگت بلتستان اور پنجاب واقعے کا نوٹس لیں۔ یہ چلغوزہ 2 سال سے کولڈ سٹوریج میں رکھا تھا۔ مظاہرے کے باعث شارع ریشم پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سیاحوں و مسافروں کو سرد موسم میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے رفح کراسنگ کو یک طرفہ کھولنے کے اسرائیلی بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد غزہ کے رہائشیوں کو مصر منتقل کرنا ہے۔ اس کی سخت مخالفت کی جاتی ہے۔ وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہوئے غزہ کے شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت، انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اعلامیے میں صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سراہتے ہوئے مکمل جنگ بندی قرار رکھنے ہوئے اور غزہ کی تعمیر نو کے فوری آغاز کی ضرورت پر زور دیا۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت کو امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تنظیم کے رہنما گرپتونت سنگھ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام خط میں بھارت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے بھارتی شہریوں پر سخت سفری پابندیوں اور سکھ برادری کو استثناء کی سفارش کی۔ انہوں نے بھارتی آؤٹ سورسنگ کمپنیز پر ویزا فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سفری امیگریشن پابندی کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ بھارتی ایجنسیاں بیرون ملک قتل کی سازشوں میں ملوث ہیں۔ سکھوں پر بھارت میں سیاسی و مذہبی جبر جاری ہے۔ بھارت کو سفری پابندی اور امیگریشن پابندی کے فہرست میں شامل کیا جائے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا امن ایوارڈ سے نواز دیا۔ تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا فیفا امن انعام جیتنا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ بھی کیا۔ کہا ہم نے بہت سی جانیں بچائیں اور دنیا امن کی وجہ سے بہتر جگہ بن رہی ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے ڈراز کا اعلان کیا گیا جس کے مطابق میکسیکو گروپ اے، کینیڈا گروپ بی اور امریکہ گروپ ڈی میں شامل ہیں۔ ورلڈ کپ میں 11 جون سے 19 جولائی تک کھیلا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ڈراز کا اعلان میکسیکو اے، کینیڈا بی اور امریکہ گروپ ڈی میں شامل ہے۔ واشنگٹن میں رنگ رنگ تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، میکسیکو، کینیڈا میں کھیلا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ میں پہلی بار 48 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔